السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کا اردو گائیڈ لائن میں سواگت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 12 اردو کہکشاں کا چیپٹر نمبر 1 اور 2 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کا آبجیکٹو کوسچن جو ہے آپ اسے دیکھیں گے اور یہی سوال آپ کو امتحان میں کامیابی کی طرف لے جائے گا، اس لیے محنت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا جو کوسچن ہے، اردو کا پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ آپشن ہے نام دیومالی، کندن، شیش محل، ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اس کا آنسر ہے ڈاکٹر نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے، یعنی خاکہ لکھنے والے کون ہے؟ اس کا آپشن 4 ہے رشید احمد صدیقی، مولوی عبدالحق، منٹو اور فرحت اللہ بیگ۔ اس کا آنسر ہے فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ شاگرد، والد، استاد، چچا؟ جواب سب کو معلوم ہے کہ استاد تھے نذیر احمد۔ استاد پر ٹک لگ گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے، یعنی ان کے ساتھ مدرسے میں کون پڑھنے جاتے تھے؟ مسٹر رضا، میاں دانی، مسٹر مبی، میاں شانی؟ آنسر ہے میاں دانی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 ہے نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے، یعنی یہ کس طرح کا ناول یا افسانہ یا خاکہ نظم لکھا کرتے تھے؟ اس کا آپشن ہے ناول، افسانہ، خاکہ، نظم، یعنی یہ ناول لکھا کرتے تھے یا افسانہ لکھا کرتے تھے یا خاکہ یا نظم لکھا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ناول، اس لیے کہ یہ ناول نگار تھے۔ سوال نمبر 6 ہے فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر کیوں جاتے تھے؟ پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، علمی گفتگو کے لیے، تفریح کے لیے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نذیر احمد کے گھر پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1887 میں، 1886 میں، 1885 میں، 1881 میں؟ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا جواب ہے 1885 میں ان کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کون تھے، یعنی ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ مرزا نصر اللہ بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ، مرزا عنایت اللہ بیگ، مرزا عظمت اللہ بیگ؟ 4 آپشن، اس کا جواب ہے مرزا حشمت اللہ بیگ ان کے ابو کا نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9، مرزا فرحت اللہ بیگ کے دادا کون تھے، یعنی ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ مرزا عبداللہ بیگ، مرزا حشمت اللہ بیگ، مرزا رفعت اللہ بیگ، مرزا عنایت اللہ بیگ؟ اس کا جواب ہے مرزا عبداللہ بیگ ان کے دادا کا نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10، مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں، سہارنپور میں، حیدرآباد میں، فیض آباد میں؟ اس کا جواب ہے دہلی۔ اس کے بعد دیکھیں مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ 1950 میں، 1948 میں، 1947 میں، 1945 میں؟ اس کا جواب ہے 1947 میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12، فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کیسی غلطی کیا کرتے تھے، یعنی جب یہ شعر پڑھتے تھے تو کس طریقے کی غلطی کرتے تھے؟ املا کی، محاورے کی، اعراب کی، واحد جمع کی؟ اس کا جواب ہے اعراب کی غلطی یہ کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 13، یہاں سے دوسرا چیپٹر شروع ہو رہا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کب ہوئی، یعنی یہ پیدا کب ہوئے؟ 1880 میں، 1879 میں، 1878 میں، 1877 میں؟ 4 آپشن آپ کے سامنے، اس کا جواب ہے 1878 عیسوی میں ان کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں
سوال نمبر 14، خواجہ حسن نظامی کے والد کا نام کیا تھا، یعنی ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ سید عاشق علی، سید معشوق علی، سید بدر الدین علی، سید اسحاق علی؟ اس کا جواب ہے ان کے والد کا نام سید عاشق علی تھا۔ سوال نمبر 15، خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی، یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ 1954 میں، 1957 میں، 1956 میں، 1955 میں؟ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے رکھا گیا، اس کا جواب ہے 1955 میں۔ اب دیکھیے سوال نمبر 16 کیا ہے؟ آگ، ہوا، پانی اور خاک میں سب سے کم تر کس کو سمجھا جاتا ہے، یعنی گھٹیا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ آگ کو، ہوا کو، پانی کو، خاک کو؟ جواب دینا ہے خاک کو۔ سوال نمبر 17 دیکھیں، مٹی کے ساتھ دنیا کیا کیا سلوک کرتی ہے، یعنی سر پر چڑھاتی ہے مٹی کو، یا بستر پر بچھاتی ہے، پاؤں سے روندتی ہے، پاکٹ میں رکھتی ہے؟ اس کا جواب ہے پاؤں سے روندتی ہے، یعنی انسان اس پر چلتے ہیں مٹی پہ۔ سوال نمبر 18 دیکھیں، چنبیلی اور موتیا کے تیل سے بھی اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ جواب دینا اس کا اندھیرا کی وجہ سے، اجالا کی وجہ سے، بدبودار ہونے کی وجہ سے، خوشبودار ہونے کی وجہ سے؟ اس کا جواب ہے اجالا کی وجہ سے، یعنی مٹی جو ہے نا اپنے ذریعے تمام کو فائدہ دیتا ہے، اس طور پر کہ رات میں اندھیرا میں روشنی دیتی ہے۔ سوال نمبر 19 دیکھیں، کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں؟ چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل، سرسوں کا تیل، مٹی کا تیل؟ اس کا جواب ہے مٹی کا تیل۔ سوال نمبر 20 دیکھیں، مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ ضرورت کی وجہ سے، نفع کی وجہ سے، بدبودار ہونے کی وجہ سے، خوشبودار ہونے کی وجہ سے؟ اس کا جواب ہے ضرورت کی وجہ سے۔ یہ آگے بھاگ گیا، پھر سے دیکھیں، یہ دوبارہ اب لکھا گیا ہے لیکن اس کو بھی دیکھ لیں۔ کس تیل کو دیکھ کر لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں؟ چنبیلی کا تیل، موتیا کا تیل، سرسوں کا تیل، مٹی کا تیل؟ جواب دینا ہے مٹی کا تیل۔ مٹی کا تیل تمام تیلوں سے کیوں بڑھ چڑھ کر ہے؟ ضرورت کی وجہ سے، ابھی بات آئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، مٹی کا تیل بالکل بے غرض اور بے تعلق ہے، کیسے؟ کمزور ہونے کی وجہ سے، اپنی صلح کی پالیسی کی وجہ سے، بدبودار ہونے کی وجہ سے، خوشبودار ہونے کی وجہ سے؟ یہاں سمجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو جو کام دیا ہے وہ کام کر رہی ہے، یہ اللہ سے صلح ہے۔ اب انسان اس پر نماز پڑھے یا اس پر کوئی شرابی شراب پیے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ سے یہ عہد ہے کہ تمہیں سب کے ساتھ برابر کا معاملہ کرنا، اس لیے وہ برابر کا معاملہ کرے، اپنے صلح کی پالیسی کی وجہ سے اس کا جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 24 کیا ہے؟ دیکھیں اسے بھی، راک فلر کون تھا؟ امریکی تاجر تھا، عرب تاجر تھا، ترکی تاجر تھا، افریقی تاجر تھا؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ راک فلر یہ امریکی تاجر تھا۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور امتحان کی تیاری اچھی طریقے سے اسی چینل پر کریں۔ میں بارہا کبھی 12 اردو کا کشاکا تو کبھی درخشا جو کہ 10واں کلاس کا، اس کو بھی لے کر حاضر ہوا کروں گا۔ آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور جو لوگ پورے سال نہیں پڑھے وہ بھی اس چینل کے ذریعے پڑھ کر امتحان میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں۔ فقط والسلام۔